دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ اردو سٹوری یا ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل میں کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں اور اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آج کو ہماری کہانی کا موضوع ہے وہ ہے دوست ہو تو ایسا ہو۔ دوستی کے ریڈیمٹ یہ ہماری کہانی ہے، تو شروع کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ہماری۔ بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام مان تھا اور دوسرے کا نام فان تھا۔ مان پہاڑ کی چوٹی پر جبکہ فان پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے مگر ان کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ مان انتہائی سنجیدہ اور تنہا پسند آدمی تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہ جاتا، نہ دوسروں کو اپنے گھر بلاتا۔ شام کو گاؤں کے مرد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چائے خانے پر جمع ہو جاتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتے، مگر مان کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ بس وہ بے دلی سے اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا یا لوگوں سے نظریں چرائے راستے پر آ جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اداس آدمی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا دوست فان جو پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، ایک ہنس مکھ آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ خوش باش نظر آتا تھا، لوگوں سے میل جول رکھتا تھا، ان کی تقاریب میں شامل ہوتا تھا، انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مان دن بدن رنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا ہے، تو وہ بہت فکر مند ہو گیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ کئی دن تک سوچ بچار کے بعد آخر اسے ایک ترکیب سوچ گئی۔ آغاز بہار کے ایک دن بہت خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہ پھلوں کی ٹوکری کندھے پر رکھے مان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مان نے دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ فان نے اسے سلام کیا اور ٹوکری اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، تم تو ملنے آتے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی مل آؤں، لو یہ میرے باغ کے پھل ہیں۔ مان نے اسے اندر بلا لیا، دونوں بیٹھ گئے۔ فان اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا لیکن مان بہت کم بول رہا تھا۔ آخر فان نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ نہیں، اس نے اداسی سے کہا۔ پھر تم نے ایسا رنجیدہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ چلو بازار کا چکر لگا کر آتے ہیں، سنا ہے سردیوں کے لیے خان بابا کے پاس اچھا کپڑا آتا ہے۔ مان کشاں کشاں اس کے ساتھ چل دیا۔ فان نے اپنے لیے کپڑے کا ایک جوڑا خریدا اور دوسرا مان کو بھی تحفہ دلایا۔ مان منع کرتا رہا مگر فان نہ مانا۔ پھر دونوں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد پھر چال ہاتھ میں پکڑے جھاڑیوں کو ڈھونڈنے سے باہر لاتا
ادھر ادھر نظریں گھماتا اس کے گھر کی طرف آ نکلا اور زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے آواز نکالی، مان مان، باہر آؤ مان، میں نے آج ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا ہے۔ اس کے پر نیلے، جسم سبز، آنکھیں لال تھیں۔ وہ اس طرف اتر آیا، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ مان لمبی تانے سو رہا تھا، وہ سمجھا گاؤں میں کوئی آفت نازل ہو گئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور پاؤں میں چپل پہنے بغیر گھر سے دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر فان نے کہکا لگایا۔ اسے ہنستے دیکھ کر مان ناراض ہو کر واپس جانے لگا، لیکن فان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہتے ہوئے چل دیا، او یار، بلا وجہ دن میں سونا جوان آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ دونوں قریب جنگل میں چلے گئے اور وہاں دیر تک گھومتے رہے۔ وہ پرندہ ڈھونڈتے ہوئے ہم باتیں بھی کر رہے تھے۔ مان کا موڈ ٹھیک ہو گیا، پھر تنگ آ کر فان بولا، جانے وہ پرندہ کہاں گیا، چلو چھوڑو، آؤ کھا پی لیں۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے بیسنی روٹی اور اچار نکالا اور بولا، آؤ، دونوں چیزیں بہت مزیدار ہیں، تمہاری بھابھی نے بنائی ہیں، مزہ آ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے تم گھر سے تیار کر کے چلے تھے، مان بولا۔ ہاں، میں ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہوں، فان بولا۔ دونوں گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ فان نے کہا، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں یوں ہی ٹھیک ہوں، مان بولا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم خوش ہو، فان بولا۔ مان اس سے دوسری باتیں کرنے لگا۔ فان سمجھ گیا کہ مان ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ وہ بات نہ کی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر ایک دن اس طرح فان ہاتھوں میں بڑا سا ڈبہ اٹھائے، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مان کے دروازے پر آواز لگاتا رہا تھا، مان، دروازہ کھولو، کیا تم اپنے سب گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہوئے ہو؟ مان نے دروازہ کھولا تو وہ چلایا، دوست، مجھے مبارکباد دو، آج میری سالگرہ ہے۔ مجھے اس دن میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں۔ مان بہت مشکل سے مسکرایا اور اسے مبارکباد دی۔ دونوں اندر آ بیٹھے۔ فان ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں آج بہت خوش ہوں، آج کے دن میں اس دنیا میں آیا تھا۔ مان نے گردن ہلائی، پھر کچھ سوچ کر بولا، مگر ابھی 2-3 مہینے پہلے تو تم نے سالگرہ منائی تھی۔ وہ میری نہیں تھی، میری شادی کی سالگرہ تھی۔ اچھا، چھری لاؤ، میں کیک کاٹوں، اور ہاں، کنجوسی نہیں چلے گی، تمہیں مجھے نہ کچھ تحفہ بھی دینا چاہیے، چاہے وہ مرغی کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ مان نے کہکا لگایا اور وہ پھر چھری لایا۔ فان نے کیک کاٹا۔ وہ مزے سے کیک کھانے لگے، ساتھ ہی اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ فان بولا، تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم اخروٹ توڑنے جنگل میں جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ ہمیں چڑیل نظر آئی تھی؟ ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔ ہم اس سے ڈر کر بھاگے تھے، تم گر گئے تھے اور سر پر چوٹ لگی تھی۔ کئی دن تک تمہیں آرام کرنا پڑا تھا، اور وہ چڑیل اور ابھی کئی لوگوں کو نظر آتی رہی۔ آخر سب نے وہاں جانا چھوڑ دیا، مگر جب پتہ چلا کہ وہ ایک بے گھر عورت تھی،
اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ مان بولا۔ فان نے گردن ہلائی اور بولا، واہ، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے۔ مجھے حیرت ہے، جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو اس سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بس مجھے باتیں زیادہ کرنا اچھا نہیں لگتا، مان شرما کر بولا۔ ہاں، کم بولنا اچھی بات ہے، لیکن دلچسپ اور اچھی باتیں سب شوق سے سنتے ہیں، فان بولا۔ مان سر ہلانے لگا۔ غرض وہ دیر تک خوشیاں گپیاں کرتے رہے، پھر فان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر فان نے حکمت عملی بدلی، اب وہ خود نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ مان کو بلا لینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر کے آگے سے گزرتے پھیری والے سے، جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا، اپنا پیغام بھیجا، آج میرے بیٹے کا نتیجہ نکلا ہے، وہ اپنی جماعت میں اول آیا ہے۔ دوپہر کو گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، تمہارا بھتیجا کہتا ہے کہ چاچا کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، لہذا تم فوراً چلے آؤ۔ پیغام پڑھ کر مان نے گہری آہ بھری، اس کا دل کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بے خیالی میں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر اپنا نیا سوٹ الماری میں سے نکالا اور پہن کر نکل گیا۔ ہاں، راستے میں وہ بچے کے لیے تحفہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گھر میں زور و شور سے تقریب جاری تھی، بہت سے لوگ وہاں سے موجود تھے۔ شروع میں مان کچھ بجھا رہا، مگر پھر لوگوں میں گل مل گیا، اسے وہاں بہت مزہ آیا۔ گھر آ کر وہ تقریب کے خیالوں میں کھو گیا۔ پھر ایک روز مان کو پیغام ملا، لکھا تھا، میرے دوست، میں رات سے بہت بیمار لگتا ہوں، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری خواہش ہے کہ جب میری جان نکلے تو تم میرے قریب ہو۔ مان اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس نے تیزی سے لباس بدلنا شروع کیا اور جلدی میں بازو اور گردن قمیض کے گریبان میں پھنسا بیٹھا۔ وہ غصے سے کچھ بڑبڑایا اور خود کو اس شکنجے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ آخر کار وہ چلانے لگا، ارے کوئی ہے جو مجھے آ کر نکالے، میں پھنس گیا ہوں۔ آخر اس کے پڑوسی نے آ کر اس کی مصیبت سے نجات دلائی۔ پھر اس نے موزہ پہنا، مگر دوسرا ہم رنگ موزہ مل نہیں رہا تھا، لہٰذا اس نے الگ رنگ کا موزہ پہن لیا اور اٹھ کر اس طرح بھاگا کہ اس کے ایک پیر میں جوتا تھا اور دوسرا وہ بھاگتے ہوئے پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہاڑی ڈھلوان پر اترتے ہوئے وہ لڑکھ گیا، مگر فوراً سنبھل گیا۔ اس کی پڑوسن اپنی کھڑکی میں کھڑی تھی، وہ پورا گاؤں میں کہانیاں سنانے والی نانی کے نام سے مشہور تھی۔ مان کی یہ حیت گزائی دیکھ کر وہ چلائی کہ تمہارے گھر کی چھت گر گئی ہے یا تم شادی کرنے جا رہے ہو، مگر مان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب وہ گھر کے باہر پہنچا تو دیکھا گھر میں مزید کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور فان جو اسے کھڑکی سے آتے دیکھ کر فوراً بستر پر لیٹ گیا تھا، زور زور سے کراہ رہا ہے۔ مان اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بولا، میرے دوست، آخر تمہیں بیماری کیا ہے؟ میں؟ بس کچھ نہ پوچھو، مجھے اس کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، فان ہانپتے ہوئے بولا۔ میں نے سنا ہے کسی زمانے میں دنیا کی آدھی آبادی اسی سے ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری آہ بھری۔ مان اس کے ہاتھ پاؤں دبانے اور اسے حوصلہ دینے لگا،
کھانے کا وقت ہوا تو فان کی بیگم نے دسترخوان سجایا۔ مان نے دیکھا اس پر کئی قسم کے کھانے، پھل، مٹھائیاں موجود ہیں۔ اس نے فان سے پوچھا، کیا تمہیں طبیب نے پرہیزی کھانے نہیں بتائے؟ نہیں، اس بیماری میں سب کچھ کھا سکتے ہیں، فان بولا۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور ہنستا بولتا رہا۔ شام کو جب مان واپس آنے لگا تو اسے پتہ چلا فان کو تو معمولی زکام ہے۔ غرض یوں ہی دن گزرتے رہے۔ فان اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا اور اسے پھر اپنے ساتھ ہر کام میں شریک رکھتا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مان کی عادتیں بدلنے لگیں اور اس کی اداسی اور سنجیدگی دور ہوئی تو وہ لوگوں سے جلنے لگا۔ وہ ان کی تقریبات میں شریک ہوتا تھا اور انہیں بھی اپنے گھر بلاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ شرمایا فان کے پاس آیا اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آخر وہ زبان پر لے ہی آیا۔ آخر وہ الفاظ زبان پر لے آیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ فان نے خوشی سے ہاتھ مارا اور چلایا، میرے دوست، یہ بات سننے کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرے۔ کچھ دنوں بعد دھوم دھام سے شادی ہوئی، جس میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ فان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر بھی سجایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس موقع پر کہانیاں سنانے والی نانی نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ تھا، انہوں نے ایک دن مان کو بدحواسی سے عجیب و غریب حلیے میں بھاگتے دیکھا تھا اور جب سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اب جلد شادی کرنے والا ہے۔ ان کی تقریر سن کر سب نے تالیاں بجائیں اور دلہا دلہن کو مبارکباد پیش کی۔ مان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوں ایک دوست نے حکمت سے کام لے کر دوسرے کی خراب عادت کو بدل دیا۔ آج وہ دونوں اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے کہہ کے لگاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کہانی میں جو پیش کیا گیا ہے وہ دوستی کے متعلق تھا۔ دوست جو ہوتے ہیں وہ ہزار نعمت ہیں۔ ایک یہ بھی ہے قول ہے کہ جس کے بہت زیادہ دوست ہوں اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ دوست ایک ہو، مخلص ہو، وہ ہزار دشمنوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک دشمن ہو مگر وہ مخلص ہو، وہ ہزار دوستوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اچھے دوست بنائیں، اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکیں، آپ کے ساتھ درخت کے سائے کی طرح رہیں، کبھی بھی آپ کو اکیلا نہ ہونے دیں، آپ کی خوشی غمی میں شریک ہوں، ہر وقت آپ کے معاملات کو سمجھتے رہیں اور آپ کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ تو یہی زندگی ہے۔ دوستوں کے بغیر زندگی بیکار زندگی ہے۔ تو لہٰذا اپنے دوستوں کی قدر کریں، وقت کے ساتھ ان کو ٹائم دیں، ملا جلا کریں، چھٹی کے دن لازمی ان سے ملا کریں۔ یہی ایک زندگی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد واپس نہیں آتا، لہٰذا آپ لوگ اپنے دوستوں کو بھی وقت دیں، اپنے پیرنٹس کو بھی وقت دیں، سب کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا وقت گزاریں۔ دوست جو ہے نا وہ ایک قیمتی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ دوست ہیرا ہے جبکہ بھائی سونا ہے، کیونکہ سونے کو آپ تراش کر کیسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں ڈال سکتے ہیں، مگر دوست کو نہیں۔
دوستی ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ نہیں جڑتی، جس طرح ہیرا نہیں جڑتا۔ اسی لیے دوستوں کے بارے میں محتاط رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر کوئی اچھی یا بری بات کہہ بھی دے تو اس کو اگنور کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف اور صرف یہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک آپ سب کا حامی نافذ ہو۔ خدا حافظ۔